خاموشی سے لرزتا ایک کمرہ جہاں مہینوں سے ایک لاش تنہائی کی چادر اوڑے پڑی تھی۔ دروازہ بند، کھڑکیاں بند، لیکن دیواریں گواہ تھیں اس درد کی، اس خود داری کی جو کبھی ایک عورت کی شناخت تھی۔ کوئی آنکھ نم نہ ہوئی، کوئی ماتم کرنے والا نہ آیا، نہ ہی کسی دعا کا سایہ اس بے جان جسم پر پڑا۔ یہ کہانی ہے حمیرہ اصغر کی، ایک باوقار، خود مختار عورت جو اسکرین کی روشنیوں میں جیتی تھی، نامور تھی اور آزاد عورت کی علامت سمجھی جاتی تھی، لیکن اندر سے وہ شاید برسوں سے ٹوٹ رہی تھی۔ جب اس کی لاش ملی تو پولیس نے گھر والوں کو اطلاع دی۔ بھائی نے مختصر سا جواب دیا، ہم نے اس سے رشتہ ختم کر دیا ہے۔ باپ نے بھی صاف کہہ دیا، ہماری طرف سے کوئی تعلق نہیں، جہاں چاہو دفنا دو۔ فون بند ہو گیا، لیکن سوال باقی رہ گیا، کیا یہی وہ آزادی تھی جس کے خواب دکھائے جاتے ہیں؟ کیا یہی وہ خود مختاری تھی جس کے لیے رشتے قربان کر دیے گئے؟ کیا یہی وہ انجام تھا جس کی تمنا کبھی کی تھی؟ حمیرہ اصغر نے جب اپنے فیصلے خود لینے شروع کیے تو دنیا نے اسے باہمت کہا، جب اس نے گھر چھوڑا تو اسے نڈر کہا گیا، اور جب اس نے رشتے توڑ دیے تو یہ خود شعوری کہلائی۔ لیکن جب وہ خاموشی سے مٹی میں ملی تو کوئی نہ آیا، نہ انسٹاگرام کی دوستیاں، نہ فریڈم کے نعرے لگانے والے۔ کیسا دوہرا معیار ہے، جہاں بیٹی روٹھ جائے تو باپ بدنام، اور باپ اگر ناراض ہو جائے تو بیٹی خود مختار۔ عورت جب اکیلی زندگی گزارے تو آزاد کہلاتی ہے، لیکن جب وہ تنہا مر جائے تو سب کی زبان پر خاموشی چھا جاتی ہے۔ کاش حمیرہ اصغر جان پاتی کہ باپ کی سختی، ماں کے آنسو اور بھائی کی غیرت محبت ہی کی صورتیں ہیں۔ کاش وہ سمجھ پاتی کہ خاندان صرف ذمہ داری نہیں، ایک چھاؤں ہے جو وقت کے طوفانوں سے بچاتی ہے۔ آزادی اچھی ہے، خود مختاری ضروری ہے، لیکن اگر یہ سب رشتوں کو روند کر حاصل کی جائے تو انجام صرف سناٹا ہوتا ہے۔ حمیرہ اصغر تو چلی گئی، مگر ایسی کتنی اور بیٹیاں ہیں جو آزادی کے نام پر تنہائی کی قبروں میں دفن ہو رہی ہے، اور جب ان کے بند کمرے سے بدبو آنے لگتی ہے تو دیواریں بھی کانپ اٹھتی ہیں، اور ایک بے جان لاش ہمیں پکارتی ہے، تم سب نے مجھے آزاد کہا تھا، تو اب آؤ دفنا بھی لو، کیونکہ میرے پاس اب کوئی نہیں ہے۔